أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنی علما. الحمدللہ آج ہم سپارہ نمبر 13 کا آغاز کریں گے۔ اس میں ہم سورہ یوسف، سورہ رعد اور سورہ ابراہیم کے اہم مضامین کا خلاصہ دیکھیں گے۔ کل ہم نے پڑھا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کی بے گناہی کے سلسلے میں عزیز مصر کی بیوی اپنے جرم کا اعتراف کر لیتی ہے، اور دیکھیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا معاملہ یہاں پر کیا ہے کہ گناہ سے بچ جانے پر ناز کرنے کی بجائے وہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا شکر ادا کرتے ہیں کہ میں اپنے نفس کی پاکیزگی بیان نہیں کرتا۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، بے شک نفس تو برائی پر ابارنے والا ہی ہے۔ پیچھے جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ان کے قتل کا پلان کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ قتل کے بعد پھر ہم نیک بن کر رہیں گے، یعنی ہر بدی کرواتے ہوئے شیطان اور نفس انسانی جو ہے اسی ہیلے کا سہارا لیتا ہے کہ بس ایک مرتبہ کر لو، اس کے بعد پھر ہم معافی مانگ لیں گے اور توبہ کر لیں گے۔ لیکن یہاں دیکھیے کہ یوسف علیہ السلام کا معاملہ یہ ہے کہ وہ گناہ سے بچ جانے کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے کہ اسی طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو ملک کا قبضہ دے دیا کہ جہاں کہیں چاہے رہے سہے، ہم جسے چاہیں اپنی رحمت پہنچا دیتے ہیں، ہم نیکوکاروں کا ثواب ضائع نہیں کرتے۔ اس سے ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اسلام حکمرانی کے لیے آیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست مدینہ کی بنیاد رکھی، اور یہاں مصر کی بادشاہت کی بات ہم کر رہے ہیں۔ یہ اقتدار کس لیے ہے؟ ان کے اپنے لیے نہیں ہے، یہ اقتدار اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نافذ کرنے اور اللہ تعالیٰ کی فرما روائی کا جھنڈا بلند کرنے کے لیے ہیں، اس لیے کہ زمین پر امن اور خوشحالی قائم ہو۔ اس کے بعد ہم مزید آگے چلتے ہیں تو اس واقعے کو دیکھتے ہیں۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب خوشحالی کے 7 سال گزرنے کے بعد قحط سالی شروع ہو گئی، جس سے ملک مصر کے تمام علاقوں اور شہروں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، حتیٰ کہ کنعان تک بھی اس کے اثرات جا پہنچے، جہاں یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی رہائش پذیر تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی شہرت کنعان تک بھی پہنچی کہ مصر کا بادشاہ اس طرح غلہ فروخت کر رہا ہے۔ چنانچہ باپ کے حکم پر یہ برادران یوسف علیہ السلام بھی گھر کی پونجی لے کر غلے کے اصول کے لیے دربار شاہی میں پہنچ گئے، جہاں حضرت یوسف علیہ السلام تشریف فرما تھے، جنہیں یہ بھائی تو نہ پہچان سکے، لیکن یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو پہچان لیا اور انجان بن کر اپنے بھائیوں سے باتیں کرنے لگے۔ اور پھر اس سلسلے میں وہ وقت بھی آتا ہے جب حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں پر یہ ظاہر کرتے ہیں کہ میں نے تمہیں پہچان لیا ہے، لیکن ظاہر کرنے کے باوجود نہ کوئی طعنہ دیتے ہیں اور نہ کوئی احسان جتاتے ہیں، بلکہ انہوں نے پیغمبرانہ عفو درگزر سے کام لیتے ہوئے فرمایا کہ جو ہوا سو ہوا، آج تمہیں کوئی ملامت نہیں کی جائے گی، نہ تمہاری باز پرس ہوگی۔ فتح مکہ والے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مکہ کے ان کفار اور سرداران قریش کو جو آپ کے خون کے پیاسے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی ایذائیں پہنچائی تھیں، انہوں نے یہی الفاظ ارشاد فرما کر انہیں معاف فرما دیا تھا۔ ارشاد فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی ملامت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں بخشے، وہ سب مہربانوں سے بڑا مہربان ہے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے والدین اور بھائیوں کی مصر آمد کا تذکرہ ہے۔ اس موقع پر حضرت یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر ادا کرتے ہیں اور یہ دعا کرتے ہیں، اے میرے پروردگار، تو نے مجھے ملک عطا فرمایا اور تو نے مجھے خواب کی تعبیر سکھلائی۔ اے آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے، تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا ولی اور کارساز ہے، تو مجھے اسلام کی حالت میں فوت کر اور نیکوں میں ملا دے۔ دیکھیں کہ کہیں بھی کریڈٹ خود کو نہیں دیا، بلکہ ہر جگہ شکر اللہ تعالیٰ کا ہی ادا کیا۔ آیت نمبر 102 to 111 میں تمام لوگوں سے مطالبہ کیا گیا کہ لوگ اس قصے سے ہدایت حاصل کریں اور اپنی دنیا اور آخرت سنوار لیں۔ اب دنیا کے لوگ اگر اس سے آنکھیں پھیرے رکھیں اور اسے ہدایت حاصل نہ کریں تو لوگوں کا قصور اور ان کی بدقسمتی ہے۔ قرآن تو فی الواقع اہل دنیا کے لیے ہدایت اور نصیحت کے لیے آیا ہے، اور قریش کو ایک طرح سے تنبیہ بھی کی گئی کہ مشرکین مکہ وہی رویہ اختیار کر رہے ہیں جو برادران یوسف نے حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق اختیار کیا تھا۔ کچھ اور اسباب اس صورت سے نکلتے ہیں، ان کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کا دین وہی تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور وہ اسی چیز کی طرف دعوت دیتے تھے جس کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی۔ پھر قرآن پاک نے کچھ کردار ہمارے سامنے لا کر کھڑے کر دیے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام کا کردار، دوسری طرف برادران یوسف کا، عزیز مصر کا، اس کی بیوی کا، بیگمات مصر کا، حکام مصر کا، اور پھر قرآن پاک اصل میں ہمارے سامنے یہ سوال رکھ دیتا ہے کہ یہ دو نمونے کے کردار ہیں۔ ایک وہ جو اسلام یعنی جو اللہ تعالیٰ کی بندگی
اور حساب آخرت کے یقین سے پیدا ہوتے ہیں، اور دوسرے کردار وہ ہیں جو کفر و جاہلیت اور دنیا پرستی کے سانچوں میں ڈل کر تیار ہوتے ہیں۔ اب تم خود پرکھو اور دیکھو کہ کون سا نمونہ جو ہے وہ بہتر ہے۔ پھر قرآن پاک اس قصے سے ایک اور گہری حقیقت بھی انسان کے ذہن نشین کراتا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کام کرنا چاہتا ہے وہ بہرحال پورا ہو کر رہتا ہے، اور انسان اپنی تدبیروں سے اس کے منصوبوں کو روکنے اور بدلنے میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ یہ بھی بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جسے اٹھانا چاہتا ہے ساری دنیا بھی اسے مل کر گرا نہیں سکتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم سورہ رعد کا آغاز کرتے ہیں، اس کے مضامین کا خلاصہ دیکھیں گے۔ اس کی 43 آیات ہیں اور 6 رکوع ہیں اس کے۔ رات بادلوں میں بجلی کی گرج کو کہا جاتا ہے۔ یہ سورہ مکی دور کے آخری حصے میں نازل ہوئی۔ اس کی آیات 1 to 18 تک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یہ قرآن پاک کی آیتیں ہیں اور جو کچھ آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے اتارا جاتا ہے سب حق ہے، اور افاقی دلائل سے توحید کو ثابت کیا گیا اور بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ مدبر ہے، وہی کام کی تدبیر کرتا ہے اور آخرت کو برپا کرنے کا اختیار رکھتا ہے۔ منکرین قیامت سے یہ مطالبہ کیا گیا کہ وہ ان دلائل کی روشنی میں اپنے رب سے ملاقات کے عقیدے پر ایمان لے کر آئیں۔ پھر لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے غور و فکر اور عقل سے کام لینے کا مشورہ دیا۔ منکرین آخرت کا جو استدلال تھا کہ جب ہم مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم نئی پیدائش میں ہوں گے، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار سے کفر کیا، یہی ہیں جن کی گردنوں میں توق ہوں گے، اور یہی ہیں جو جہنم کے رہنے والے ہیں، جو اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور پھر بھی یہ بات اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ کافر کہتے ہیں کہ اس پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی یعنی معجزہ کیوں نہیں اتارا گیا۔ بات یہ ہے کہ آپ تو صرف آگاہ کرنے والے ہیں اور ہر قوم کے لیے ہادی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے علم کے دلائل پیش کیے گئے کہ مادہ اپنے شکم میں جو کچھ رکھتی ہے اسے اللہ بخوبی جانتا ہے، اور پیٹ کا گھٹنا بڑھنا بھی، ہر چیز اس کے پاس اندازے سے ہے۔ ظاہر و پوشیدہ کا وہ عالم ہے، سب سے بڑا اور سب سے بلند و بالا۔ تم میں سے کسی کا اپنی بات کو چھپا کر کہنا اور بآواز بلند اسے کہنا جو رات کو چھپا ہوا ہو اور جو دن میں چل رہا ہو، سب اللہ پر برابر و یکساں ہیں۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے پہرے دار انسان کے آگے پیچھے مقرر ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کی نگہبانی کرتے ہیں۔ کسی قوم کی حالت اللہ تعالیٰ نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اسے نہ بدلیں جو ان کے دلوں میں ہے۔ یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو ہی پکارنا برحق ہے اور خالق اور مخلوق برابر نہیں ہو سکتی۔ پھر مشرکین سے یہ سوال کیا کہ ان کے جو خدا ہیں انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرح کوئی شے تخلیق کی ہے یا پھر انہیں شک ہو گیا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ توحید اور شرک کی وضاحت کے لیے ایک خوبصورت تمثیل پیش کرتے ہیں کہ اسی نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اپنی اپنی وسعت کے مطابق نالے بہہ نکلے، پھر پانی کی ریلے نے اوپر چڑھے جھاگ کو اٹھا لیا، اور اس چیز میں بھی جس کو آگ میں ڈال کر تپاتے ہیں، زیور یا ساز و سامان کے لیے اسی طرح کے جھاگ ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ حق و باطل کی مثال بیان فرماتا ہے۔ اب جھاگ تو نکارہ ہو کر چلا جاتا ہے، لیکن جو لوگوں کو نفع دینے والی چیز ہے وہ زمین میں ٹھہری رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح مثالیں بیان فرماتا ہے۔ پھر آیات 19 to 29 میں مومنین کی صفات کو ڈسکرائب کیا گیا ہے کہ جو اللہ کے عہد و پیمان کو پورا کرتے ہیں اور قول و قرار کو توڑتے نہیں، اور اللہ نے جن چیزوں کے جوڑنے کا حکم دیا ہے وہ اسے جوڑتے ہیں، اور وہ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں اور حساب کی سختی کا اندیشہ رکھتے ہیں، اور وہ اپنے رب کی رضامندی کی طلب کے لیے صبر کرتے ہیں اور نمازوں کو برابر قائم رکھتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے اسے چھپے کھلے خرچ کرتے ہیں، اور برائی کو بھی بلائی سے ٹالتے ہیں، اور انہی کے لیے عاقبت کا گھر ہے۔ پھر اہل ایمان کی مزید اس صفات کو آگے چل کے اللہ تعالیٰ نے ڈسکرائب کیا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے ان کے دل اللہ کے ذکر سے اطمینان حاصل کرتے ہیں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یاد رکھو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہی دلوں کو تسلی حاصل ہوتی ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک کام بھی کیے ان کے لیے خوشحالی ہے اور بہترین ٹھکانہ ہے۔ اس وقت سب سے زیادہ دنیا میں لوگوں کو جس چیز کی تلاش ہے وہ سکون ہی ہے، اور وہ سکون بہرحال اللہ تعالیٰ سے جڑنے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہی ہے۔ پھر جو آخری حصہ ہے جس میں آیات 30 to 43 شامل ہیں، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی۔ اسی طرح ہم نے آپ کو اس امت میں بھیجا ہے جس سے پہلے بہت سی امتیں گزر چکی ہیں کہ آپ انہیں ہماری طرف سے جو وحی آپ پر اتری ہے پڑھ کر سنائیے۔ یہ اللہ رحمان کے منکر ہے۔ اب کہہ دیجئے کہ میرا پالنے والا تو وہی ہے، اس کے سوا اور حقیقت کوئی بھی لائق عبادت نہیں، اسی کے اوپر میرا بھروسہ ہے، اسی کی جانب میرا رجوع ہے۔ پھر مشرک کافروں کی ضد اور ہٹ درمی کا نقشہ کھینچا گیا۔ اگر بالفرض کسی قرآن کے ذریعہ پہاڑ چلا دیے جاتے یا زمین ٹکڑے ٹکڑے کر دی جاتی یا مردوں سے باتیں کرا دی جاتی،
پھر بھی وہ تو ایمان نہ لاتے۔ اہل ایمان کے متعلق بتایا گیا کہ یہ کامیاب ہوں گے اور اہل کفر کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ اہل ایمان کے متعلق کہا گیا کہ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ تو جو کچھ آپ پر اتارا جاتا ہے اس سے خوش ہوتے ہیں، اور دوسرے فرقے اس کی بعض باتوں کے منکر ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ اعلان کر دیجئے کہ مجھے تو صرف یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں اور اس کے ساتھ شریک نہ کروں، میں اسی کی طرف بلا رہا ہوں، اسی کی جانب میرا لوٹنا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ کافروں کی خواہشات کی پیروی نہ کریں۔ پھر آگے منصب رسالت کی وضاحت کی گئی کہ ہم آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول بھیج چکے ہیں اور ہم نے ان سب کو بھی بچوں والا بنایا تھا۔ اس کے بعد معجزات کے مطالبے پر وضاحت کی گئی کہ کسی رسول سے نہیں ہو سکتا کوئی نشانی بغیر اللہ کی اجازت کے لے آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر تسلی دی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان پر عذاب نازل کیا جا سکتا ہے، پیغام پہنچانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری ہے اور حساب لینا اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی تسلی دی گئی کہ ان سے پہلے لوگوں نے بھی اپنی مکاری میں کمی نہ کی تھی، لیکن تمام تدبیریں اللہ ہی کی ہیں۔ اور کافروں کے اعتراض کے متعلق ارشاد ہوا کہ یہ کافر کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول نہیں، آپ جواب دیجئے کہ مجھ میں اور تم میں اللہ گواہی دینے والا کافی ہے، اور وہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم سورہ ابراہیم کے اہم مضامین کا خلاصہ دیکھیں گے۔ اس کی 52 آیات ہیں اور 7 رکوع ہیں، اور یہ سورۃ مکہ کے آخری دور میں نازل ہوئی۔ اس کی ابتدائی آیات 1 to 4 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآنی آیات کے نزول کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے توحید کے اجالے کی طرف لے کر آئیں۔ اور عام زندگی میں بھی کتنا اچھا لگتا ہے جب رات کی تاریکی کے بعد صبح کا اجالا آتا ہے۔ آگے ارشاد ہوتا ہے، جو آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور اس میں ٹیڑھ پن پیدا کرنا چاہتے ہیں، یہی لوگ پرلے درجے کی گمراہی میں ہیں۔ ہم نے ہر ایک نبی کو اس کی قومی زبان میں ہی بھیجا ہے تاکہ ان کے سامنے وضاحت سے بیان کر دے۔ اب اللہ جسے چاہے گمراہ کر دے اور جسے چاہے راہ دکھا دے، وہ غلبہ اور حکمت والا ہے۔ 5 to 8 تک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یاد رکھو کہ جب کہ ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر بھیجا کہ تو اپنی قوم کو اندھیروں سے روشنی میں نکال اور انہیں اللہ تعالیٰ کے احسانات یاد دلا۔ جس وقت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کے وہ احسانات یاد کرو جو اس نے تم پر کیے ہیں، جبکہ اس نے تمہیں فرعونیوں سے نجات دی جو تمہیں بڑے دکھ پہنچاتے تھے۔ بنی اسرائیل کو بھی ایک اہم اصولی قاعدہ بتایا گیا، اور وہ ہمارے لیے بھی ہے کہ لوگ اگر شکر کا رویہ اختیار کریں گے تو انہیں مزید عطا کیا جائے گا، اور اگر ناشکری کا رویہ اختیار کریں گے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب بہت سخت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں شکر کی عادت بنانی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے احسانات اور نعمتیں گنی نہیں جا سکتی، لیکن بالعموم ہم ناشکری کا رویہ زیادہ اختیار کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو تھوڑے پر شکر ادا نہیں کرتا وہ زیادہ پر بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ آیات 9 to 17 میں اللہ تعالیٰ قوم نوح، عاد اور سمود اور ان کے بعد کی قوموں کے متعلق بتاتے ہیں کہ انہوں نے بھی پیغام رسالت کا انکار کیا، پیغمبروں کو اپنا جیسا انسان قرار دیا، اور ان پیغمبروں نے اذیتوں اور تکلیفوں کے باوجود ثابت قدمی اور توکل کا مظاہرہ کیا۔ کفار اپنے پیغمبروں کو دھمکی دیا کرتے تھے کہ تم ہمارے پرانے مذہب پر لوٹ آؤ ورنہ ہم جلا وطن کر دیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو تسلی دی کہ ہم ظالموں کو جو ہے وہ ہلاک کر دیں گے اور زمین پر پھر دوسرے جانشین پیدا کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے کافروں کے لیے دنیا کا عذاب بھی تھا، اور یہ آگے جا کر بھی جہنم کا عذاب بھگتیں گے، جہاں انہیں پینے کے لیے پیپ لہو دیا جائے گا۔ نستغفر اللہ۔ آیات 18 to 23 میں شکر گزاری نہ کرنے والوں کو خبردار کیا گیا۔ ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اپنے پالنے والے سے کفر کیا، ان کے اعمال مثل اس راکھ کے ہیں جس پر تیز ہوا آندھی والے دن چلے، جو بھی انہوں نے کیا اس میں سے کسی چیز پر قادر نہ ہوں گے، یہی دور کی گمراہی ہے۔ مغرور آقاؤں اور لیڈرز کے لیے الذین استکبروا کے الفاظ اور کمزور طبقات سے تعلق رکھنے والے ان کے پیروکار یا عوام یا فالوورز کے لیے ضعفاء کی اصطلاح استعمال کی گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابلیس بھی ایسا ہی لیڈر جو لوگوں کو بہکاتا ہے، لیکن روز قیامت اپنی آنکھیں پھیر لے گا۔ کافروں کو دھمکی دی گئی کہ اللہ تعالیٰ ان کو مٹا کر کسی دوسری قوم کو بسانے کا اختیار رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ لیڈر اور پیروکاروں دونوں کو بتاتے ہیں کہ دونوں جو ہے وہ اپنے عمل کی بنیاد پر سزا یا عذاب سے دوچار ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر جو ان کی قیادت ہے یعنی لیڈرشپ ہے اور عوام کے درمیان روز قیامت پیش آنے والے مکالمے کو بھی نقل کرتے ہیں کہ اس دن عوام یہ کہیں گے کہ کیا تم ہمیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچانے کے لیے کچھ کر سکتے ہو؟ لیکن وہ اس دن ایسے بے بس ہوں گے کہ اپنے پیروکاروں کو عذاب سے نجات دلانا تو دور کی بات بلکہ خود بھی عذاب سے دوچار ہوں گے۔ اور یہی معاملہ ابلیس اس کے پیروکاروں کے درمیان بھی ہوگا،
ارشاد ہوتا ہے کہ اور جب اور کام کا فیصلہ کر دیا جائے گا تو شیطان کہے گا کہ اللہ نے تو تمہیں سچا وعدہ دیا تھا اور میں نے تم سے جو وعدے کیے تھے ان کا خلاف کیا، میرا تم پر کوئی دباؤ تو تھا ہی نہیں، ہاں میں نے تمہیں پکارا اور تم نے میری بات مان لی، بس تم مجھے الزام نہ لگاؤ بلکہ خود اپنے آپ کو ملامت کرو، نہ میں تمہارا فریاد رس اور نہ تم میری فریاد کو پہنچنے والے، میں تو سرے سے مانتا ہی نہیں کہ تم مجھے اس سے پہلے اللہ کا شریک مانتے رہے، یقیناً ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے وہ ان جنتوں میں داخل کیے جائیں گے جن کے نیچے چشمے جاری ہیں، جہاں انہیں ہمیشگی ہوگی اپنے رب کے حکم سے، جہاں ان کا خیر مقدم سلام سے ہوگا۔ پھر آیت نمبر 24 to 27 میں اللہ تعالیٰ نے بہت ہی خوبصورت انداز میں کلمہ طیبہ اور کلمہ خبیثہ کی مثال دی کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ بات کی مثال کس طرح بیان فرمائی، مثل ایک پاکیزہ درخت کے جس کی جڑ مضبوط ہے اور جس کی ٹہنیاں آسمان میں ہیں، جو اپنے پروردگار کے حکم سے ہر وقت اپنے پھل لاتا ہے، اور ناپاک بات کی مثال گندے درخت جیسی ہے جو زمین کے کچھ ہی اوپر سے اکھاڑ لیا گیا، اسے کچھ ثبات تو ہے ہی نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ مومن کی مثال اس درخت کی طرح ہے جو گرمیوں یا سردی ہر وقت پھل دیتا ہے، اسی طرح مومن کے اعمال صالح شب و روز کے لمحات میں ہر آن اور ہر گھڑی آسمان کی طرف لے جائے جاتے ہیں۔ طیبہ سے اسلام یا لا الہ الا اللہ اور شجرہ طیبہ سے کھجور کا درخت مراد ہے، جیسا کہ صحیح حدیث سے ثابت ہے، اور کلمہ خبیثہ سے مراد کفر، شجرہ خبیثہ سے حنظل یعنی اندرائن کا درخت مراد ہے جس کی جڑ زمین کے اوپر ہی ہوتی ہے اور ذرا سے اشارے سے اکھڑ جاتی ہے، یعنی کافر کے اعمال بالکل بے حیثیت ہیں، نہ وہ آسمان پر چڑھتے ہیں نہ اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ پاتے ہیں۔ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ پکی بات کے ساتھ مضبوط رکھتا ہے، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ 28 to 34 میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا آپ نے ان کی طرف نظر نہیں ڈالی جنہوں نے اللہ کی نعمت کے بدلے ناشکری کی اور اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر میں لا اتارا، یعنی دوزخ میں، جس میں یہ سب جائیں گے جو بدترین ٹھکانہ ہے۔ پھر ایمان والے لوگوں سے مطالبہ کیا گیا کہ میرے ایمان والے بندوں سے کہہ دیجئے کہ نمازوں کو قائم رکھیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے اس میں سے کچھ نہ کچھ پوشیدہ اور ظاہر خرچ کرتے رہیں، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی نہ دوستی اور محبت۔ پھر اس کے بعد زمین و آسمان کی تخلیق، بارش کے ذریعے رزق کا انتظام، دریاؤں اور سمندروں کی تسخیر اور رات اور دن کی گردش کا تذکرہ کر کے یہ حقیقت واضح کی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ضروریات کے مطابق ہر چیز کا انتظام جو ہے وہ کر رکھا ہے، باقی جو جتنی بھی نعمتیں ہیں ان کو شمار نہیں کیا جا سکتا، لیکن انسان تو بہت بڑا ظالم اور بڑا ہی ناشکرا واقعہ ہوا ہے۔ آیت نمبر 35 to 41 تک میں تاریخ ابراہیم علیہ السلام سے شکر اور توحید پہ استدلال ہے۔ ابراہیم کی دعا بھی یاد کرو جب انہوں نے کہا کہ اے میرے پروردگار اس شہر کو امن والا بنا دے اور مجھے میری اولاد کو بت پرستی سے پناہ دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ خود بھی اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے تھے، اور اللہ آگے کہہ رہے ہیں کہ انہیں پھلوں کی روزیاں عطا فرما تاکہ یہ شکر گزاری کریں۔ اس دعا کی تاثیر بھی دیکھ لی جائے کہ مکہ جیسی بے آب و گیا سرزمین میں جہاں کوئی پھلدار درخت نہیں، دنیا بھر کے پھل اور میوے نہایت فراوانی کے ساتھ مہیا ہیں، اور حج کے موقع پر بھی جبکہ لاکھوں افراد بلکہ کروڑوں افراد مزید وہاں پہنچ جاتے ہیں، پھلوں کی فراوانی میں کوئی کمی نہیں آتی۔ کہا جاتا ہے کہ یہ دعا خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد مانگی، جبکہ پہلی دعا امن والا بنا دے اس وقت مانگی جب اپنی اہلیہ اور اپنے شیرخوار بچے اسماعیل کو اللہ تعالیٰ کے حکم پر وہاں چھوڑ کر چلے گئے۔ پھر انہوں نے اپنے ساتھ اپنی اولاد کے لیے بھی دعا مانگی، جیسے اس سے قبل ہی اپنے ساتھ اپنی اولاد کے لیے بھی یہ دعا مانگی کہ انہیں پتھر کی مورتیوں کو پوجنے سے بچا کر رکھنا۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ کے دین کے داعیوں کو اپنے گھر والوں کی ہدایت اور ان کی دینی تعلیم و تربیت سے غافل نہیں رہنا چاہیے، بلکہ تبلیغ و دعوت میں انہیں اولویت دینی چاہیے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیا کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ آیت نمبر 42 to 52 تک میں اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن پاک ایک واضح اعلان ہے، اس کا مقصد لوگوں کو خبردار کرنا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دی گئی کہ لوگوں کو اس دن سے ہوشیار کر دیں جبکہ ان کے پاس عذاب آ جائے گا۔ روز قیامت کا نقشہ کھینچا گیا ہے، بہت ہی ڈرانے والا نقشہ ہے کہ جس دن زمین اس زمین کے سوا اور ہی بدل دی جائے گی اور آسمان بھی، سب کے سب اللہ واحد غلبے والے کے روبرو ہوں گے۔ کافروں اور ظالموں کی ندامت اور شرمساری والے جملے نقل کیے گئے کہ اے ہمارے رب ہمیں بہت تھوڑے قریب کے وقت تک کی مہلت دے کہ ہم تیری تبلیغ مان لیں اور تیرے پیغمبروں کی تابعداری میں لگ جائیں۔ آپ اس دن گناہ گاروں کو دیکھیں گے کہ زنجیروں میں ملے جلے ایک جگہ جکڑے ہوئے ہوں گے،
ان کے لباس گندک کے ہوں گے اور آگ ان کے چہروں پر بھی چڑھی ہوئی ہوگی۔ تاریخ گواہی دیتی ہے کہ کافروں نے بہت سی چالیں چلیں، شاید ہوتا ہے یہ اپنی اپنی چالیں چل رہے ہیں اور اللہ کو ان کی تمام چالوں کا علم ہے، اور ان کی چالیں ایسی نہ تھیں کہ ان سے پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل جائے۔ آپ ہرگز یہ خیال نہ کریں کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں سے وعدہ خلافی کرے گا، اللہ بڑا ہی غالب اور بدلہ لینے والا ہے۔ سورت کا آغاز اور اختتام قرآن پاک کے تعارف اور مقصد نزول پر ہوا۔ بنی اسرائیل ناشکرے تھے اور ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام شکر گزار تھے۔ جذبہ شکر کے نتیجے میں انسان جو ہے وہ توحید کا راستہ اختیار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نعمتوں کو سمجھنے والا اور ان کا شکر ادا کرنے والا بنا دے۔ اس بارے میں دو دعائیں آئی ہیں، ایک جملہ ہے اصل میں تو، لیکن وہ بڑا ہی پیارا ہے جو اللہ تعالیٰ نے نقل کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ تھا اس میں سے یعقوب علیہ السلام جب وہ اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتے ہیں، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ وأعلم من اللہ ما لا تعلمون، میں تو اپنی پریشانیوں اور رنج کی فریاد اللہ تعالیٰ ہی سے کر رہا ہوں، مجھے اللہ کی طرف سے وہ باتیں معلوم ہیں جو تم نہیں جانتے۔ اور دوسری دعا سورہ ابراہیم کے اندر آئی ہے جو کہ ہمیں یاد ہے، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے میرے پالنے والے مجھے نماز کا پابند رکھ اور میری اولاد سے بھی، اور ہمارے رب میری دعا قبول فرما، اے ہمارے پروردگار مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو بھی بخش اور دیگر مومنوں کو بھی بخش جس دن حساب ہونے لگے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، ہماری اولاد کو نماز کا پابند بنائے اور ہمارے والدین کی اور دیگر تمام مومنین کی مغفرت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔